صوفیزم میں اور تصوف میں یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، علم لدنی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو صوفی حضرات ہیں ان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے کیونکہ ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور صوفیوں کے بتائے ہوئے تعلیم کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہیں، تو یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں، مختلف ٹرمنالوجیز جن پہ میں کام کر رہا ہوں، ان کو واضح کیا جائے۔ ان ساری ٹرمنالوجیز میں ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ علم لدنی کیا ہے؟ تو علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم جو آپ حاصل کرتے ہو اپنی محنت سے، کوشش سے، بچپن سے لے کے 5 سال کی عمر سے اسکول میں ایڈمیشن ملتی ہے، آپ اسکول جاتے ہیں 4 سال 5 سال میں، پھر درجہ بدرجہ، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، کوئی مکتب ہو، کوئی بھی ایسی جہاں پہ بھی آپ علم حاصل کر رہے ہو، وہاں پہ درجہ بدرجہ آپ کی اہلیت اور آپ کے یہ سمجھیں کہ جو آپ کا ذہنی جو کچھ اسٹینڈرڈ ہے اس حساب سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے پہلی پھر دوسری پھر تیسری کلاسز ہوتی ہیں نا، تو یہ بڑھتے جاتے ہیں آپ۔ اسی طرح پھر آخری پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، 16 سال 20 سال پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں یہ پڑھائی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم آپ نے حاصل کیا، تو یہ ایک علم حاصل ہو گیا۔ اب دوسرا علم ہے علم لدنی۔ عام رواجی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں ان کو علم لدنی حاصل ہے، ملا ہوا ہے۔ علم لدنی، یہ لدنی لفظ جو ہے، لدنا، لام دال نون، یہ ہے اس کا روٹ ورڈ، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ حضرت خضر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خاص بندے کو اپنی طرف سے علم دیا۔ اب وہ اپنی طرف سے جو علم دیا وہ علم لدنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان جو واقعہ پیش آیا ہے، جس میں وہ فیوچر کا بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا، بتایا کہ اس کو جب بھی تمہیں خطرہ ہو فرعون سے تو اس بچے کو پانی میں لہروں کے حوالے کر دو اور ہم خود اس کو سنبھال لیں گے اور تمہاری گود میں واپس لے آئیں گے۔ تو یہ کچھ خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک علم الہام دیتا ہے۔ وہ جو خاص علم ہوتا ہے جو کسی بھی مکتب میں، کسی بھی یونیورسٹی یا اسکول میں نہیں پڑھا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے۔ اور یہاں پہ پھر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، کوئی بھی ہو، ہم کسی کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بندے کہہ رہے ہیں خود، ان کو ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جن کو یہ علم ملتا ہے، اس کو تو کنفرم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو دیا ہوا علم اور جو باتیں ہیں وہ آگے جا کے وہ بالکل سچ ثابت ہو جاتی ہیں، یہ تو کلیئر بات ہے۔ لیکن وہ دوسروں کے لیے، جب دوسروں کے سامنے غیر معمولی وہ بات کرے گا، کوئی بھی ایسا علم بتائے گا، تو لوگ اس کو کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس پہ شیطانی حملہ ہو۔ یہ جو اس کو تصور آ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے اس کو وسوسے ہوں۔ تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک علم لدنی ہوتا ہے جو ایکچول اللہ کی طرف سے الہام ہے، ایک شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں ایک تو فرق کرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ جیسے فرشتوں کے ذریعے اپنی انبیاء کو میسج پہنچاتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح راہ دکھایا جائے۔ اب انبیاء جو ہیں ان کو جو بھی علم دیا گیا ہے اس میں شریعت کے معاملے ہیں۔ یہ پوائنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو نوٹ کرنی اور سمجھنے والی ہے۔
کہ انبیاء اکرام کو جو بھی اللہ علم دیتا ہے اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے، اس میں شریعت، دین، قانون کے معاملے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے خاص بندے کو کوئی بھی چن سکتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ، وہ کسی بھی دور میں ہو سکتا ہے، اس کا نبی رسالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی طرف سے کوئی بھی علم دیتا ہے تو اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی ہاں، شریعت کے ساتھ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایسا علم اس کے پاس آئے کہ جو ہمیں شریعت قرآن بتاتا ہے وہ اس میں فرق آ جائے، تو وہ جو فرق آ گیا اور کوئی ایسا بندہ آپ کو بتا رہا ہے تو یہ شیطانی، اس کا جاننے کے لیے آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں الہام ہو رہا ہے، ہم نبی ہیں، اور وہ شریعت کی اور دوسری احکامات کی باتیں کرتے ہیں، خود بناتے ہیں چیزیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الہام ہوا ہے، اب ایسا نہیں، اب ایسا ہونا چاہیے، قرآن کے خلاف جو جاتے ہیں، یہ علم لدنی نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ علم لدنی وہی چیز ہے، وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملے، جس کے لیے کوئی آپ نے کوشش نہیں کی، کسی جگہ پہ نہیں گئے، کسی مرشد کے پاس نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کسی ٹیوشن سینٹر پہ نہیں گئے، کوئی کتاب پڑھ کے نہیں ملا، کوئی مشاہدہ کر کے نہیں ملا، یہ ڈائریکٹ الہام ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ الہام ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ علم کا جو نور ہے یہ مقام محمود میں موجود ہے، وہاں سے یہ سدرۃ المنتہا سے جو اوپر عرش مولا ہے، وہاں پہ ایک مقام ہے، مقام محمود، وہاں پہ نور کی جو سمندر ہیں، وہاں سے یہ چیز علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا کوئی بھی قسم کا شرعی تعلق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی طرف سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس بندے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ اس کو معرفت ملے، رہنمائی ملے، اور اس طریقے سے اس کو مطلب اس طریقے سے اس کو نالج ملے تاکہ وہ اپنی زندگی سنوار پائے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ لیکن عام لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہر صوفی جو بھی خود کو صوفی کلیم کر رہا ہے، یہ چیز آپ نوٹ کر لے، جو بھی بندہ خود کو کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں، کلیم کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، تو اس پہ ہم کس طریقے سے یقین کریں گے؟ اس پہ یقین ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے اللہ کے بندے جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی جتاتے نہیں، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے لیکن وہ جتاتے نہیں، بتاتے نہیں، فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور خود کی تعریف کروانے میں وہ مزہ فیل نہیں کرتے۔ یہ لوگ چھپ جاتے ہیں، ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ علم لدنی جس کو ملتا ہے وہ بالکل گہرا ہو جاتا ہے، اپنی سوچ میں، اپنی عمل میں پختہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو یہ نہیں بتاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس علم لدنی کے ذریعے وہ دوسروں کی رہنمائی ضرور کرے گا، لیکن یہ دوسروں کو کہے گا نہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ فلاں علم موجود ہے۔ تو علم لدنی ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں کہ ایک علم ہوتا ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے، اور ایک علم ایسا ہے جو اللہ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو اپنی طرف سے اپنے نور سے نوازتا ہے۔